سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، والتین والزیتون، وطور سینین، وطور سینین، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، والتين والزيتون، وطور سينين، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، والتين والزيتون، وطور سينين، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے لیکچر میں ہم سورۃ التین پڑھیں گے، سورۃ الم نشرح پڑھیں گے،
اور سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ریڈنگ کے بعد ہم اس کی آیات کا جو خلاصہ ہے اور اس کا جو منظر ہے وہ اپنے سامنے کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گی بات ان کا ترجمہ۔ سورۃ التین جو ہے یہ مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا کا پہاڑ وہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دو باتوں میں سے ایک بات تو کہتے ہیں، دوسری بات بھول جاتے ہیں۔ ایک بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں پیدا کی ہے، وہ بات تو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اور اکثر میڈیا میں بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، یہ بات جو ہے عموماً سننے میں نہیں آتی۔ اس نچلی حالت میں دو منظر ہیں، اس کو ان دونوں آیاتوں کو جب ملائیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں اور دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دی جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہوتی۔ اور کافر چونکہ ایمان نہیں لاتا اور آخرت کا قائل نہیں ہوتا تو اس لیے وہ انتہائی نچلی حالت میں چلا گیا، اور جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ چاہے بڑھاپے کی جتنی بری حالت کو پہنچ جائے لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے، اس کی آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے بڑھاپے کی تکلیفیں بھی اس کی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ مطلب یہ کہ انسان اپنی اس دونوں کیفیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہترین سانچے کا ایک نمونہ بن کر سامنے آتے ہیں، خوبصورت جوانی میں آتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور نچلی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اس کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر آپ کو کلیئر ہے، اس کے باوجود وہ کیا چیز ہے جو آپ کو جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟
جو آپ کو آخرت کے نہ ماننے پر وہ کر رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے، اور پھر آپ دنیا میں مگن ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے انسانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے، تو ہمیں بھی اس بات کی گواہی دینی ہے. اگلی صورت جو ہے صورت الم نشرح ہے. یہ صورت مکی ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. اب اس بات کو ذرا سمجھیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا. اس بوجھ کی وجہ سے آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون سے انجام دیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی ایک تو آپ کا سینہ کھول دیا اور دوسرا آپ سے بوجھ آپ کا اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں میں سے بلند ہوتا ہے. نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. یہاں اس بات کو ذرا سمجھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عن قریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ایک عام قاعدہ، ایک قانون کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر انسانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر. آپ دیکھیں فَإِذَا فَرَغْتَ کے لفظ پر اب غور کریں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ عبادت میں، اور تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. یہاں دیکھیں کہ ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین ہی کے لیے تھی. تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، حکمرانی ہو، سارے کام دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت، مثلا نفلی عبادت، نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی باتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے. اب اس صورت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بڑا عزم کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کے لیے سوچا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ اگرچہ بھاری کام ہے، اسباب نہیں نظر آ رہے، وسائل نہیں نظر آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انعام کو دے دیں گے. اگر ہماری نیتیں خالص ہوئیں، ہمارے ارادے پکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سینہ بھی کھول دیں گے اور بوجھ بھی ہلکا کر دیں گے اور معاملات بھی آسان کر دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کا تذکرہ بلند ہوتا جائے گا، اگرچہ یہاں جو آیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک قانون بتایا گیا کہ آسانی کے بعد مشکل کے بعد آسانی ہے.
دنیا میں بھی یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ اور ایک قانون بھی بتایا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر مشکل ہوتی ہے، لیکن اس مشکل کے بعد کئی آسانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ٹوٹل کام ہی دین کے لیے تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں، اور ہمارے جب کہ کام ہی کافی سارے اور بلکہ ہمارے کاموں کا بڑا حصہ دنیا کے لیے ہے، تو کیا ہمارے لیے آیت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے پروردگار سے دل لگائیں، تاکہ ہمیں تڑپ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آیت یعنی سورۃ ضحیٰ ہے، یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ ناراض ہوا ہے۔ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی، اس لیے سورت کا نام سورت ضحیٰ ہے، اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آتی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ یہاں کیا مطلب، آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ کا ہی بول بالا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار یعطیک، آپ کو دے گا، اتنا دے گا، ربک فترضیٰ، کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی آیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی حضور اب دیکھیں کہ اس آیت کو ذرا سمجھیں اور اس کے بعد دیکھیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی، اور نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، اب نادار، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے اس پر سختی مت کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا اسے جھڑکنا نہیں۔ سوال کرنے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، تو سوال کرنے پر دین سیکھنے والا جو ہے اس کو سوال کرنے پر ڈانٹنا مارنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تمہارے رب پروردگار کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔ تمہارے پروردگار کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔
تو اس صورت میں ہمارے لیے جو بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس وقت ابو لہب کی بیوی نے جو طعنہ دیا تو آپ کو بتا دیا گیا، تسلی بھی دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ یعنی رات جیسے آتی ہے تو انسان کہتے ہیں کیا دن نہیں آئے گا آگے، تو اس طریقے سے وحی اگر کسی وجہ سے رکی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وحی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو اللہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات آپ کی جو کیفیت تھی کہ آپ یتیم بھی تھے اور آپ کو راستے کا نہیں پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو بتایا، اور آپ کے پاس مالداری نہیں تھی تو آپ کو غنی کر دیا، اور پھر اب آپ کو کچھ گائیڈنس دی۔ وہ گائیڈنس ہم سب کے لیے ہے کہ یتیم پر سختی نہیں کرنی اور سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس کو بیان کرنے، ہر وقت ناشکری نہیں کرنی۔ کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 میں سے 9 نعمتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں ہم اسی جو نہیں ہوتی اس کو بتاتے رہتے ہیں۔ بھئی جو 10 9 ہیں یہ تو بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 9 نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جو بھی نعمت دی اس کا تذکرہ کریں، اس کو بیان کریں، لیکن اس کو غرور نہ کریں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ شکر ہے، الحمدللہ آپ نے یہ بھی دیا، 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 یہ جو نہیں ہے یہ بھی مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید بھی دیکھیں ہم بہت مختصر وے میں اس کو لے کر چل رہے ہیں، مزید بھی آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، آپ اس چیز کو میں آگے بڑھیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر مختلف جو چیزیں ہیں، الفاظ معنی ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔